اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اور جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں فبشرهم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کے ساتھ خوشخبری دے دو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اور اس سونے چاندی کے خزانے کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، فتقوی بہا جباہہم، پھر اس کے ساتھ داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم، اور ان کے کروٹوں کو، وظہورہم، اور ان کے پشتوں کو، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا خزانہ ہے جو تم لوگوں نے اپنے پاس خزانہ کیا ہوا تھا، جمع کیا ہوا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو اس کا مزہ جو تم لوگوں نے جمع کیا ہوا ہے۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں انسان کے 3 اعضاء کا ذکر ہوا ہے، پیشانی، پہلو اور پشت، یا تو مراد اس سے سارا جسم ہے، اور یا مفسرین حضرات فرماتے ہیں یہ کنجوس اور بخیل قسم کا آدمی جو ہوتا ہے نا، ایک کنجوس، ایک بخیل، ایک مکیچوس ہے۔ بخیل نہ خود پر خرچ کرتا ہے نہ دوسروں پر خرچ کرتا ہے، کنجوس اپنے اوپر خرچ کرتے ہے، دوسروں پر نہیں کرتا ہے، اور مکیچوس وہ ہوتا ہے جب مکھی بھی گھی میں گر جاتی ہے نا اسے بھی چوستا ہے۔ تو یہ کنجوس اور بخیل آدمی جو ہوتا ہے اس کے پاس جب ضرورت مند آتا ہے اور اپنی ضرورت پیش کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ماتھے پر بل آتے ہیں۔ اگر سائل اور ضرورت مند اسے نہیں چھوڑتا ہے تو پھر کروٹ کرتا ہے نا، یا یوں کر لیتا ہے یا یوں کر لیتا ہے، اگر تب بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر پیٹ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی خصوصیت کے ساتھ ان 3 اعضاء کا ذکر فرمایا کہ ان کے پیشانیوں اور ان کے کروٹوں پہلوؤں کو اور ان کے پیٹوں کو اس کے ساتھ داغو۔